السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے حوالے سے چند سوالات ہمارے پاس آئے ہیں۔ انتہائی اہم ترین سوالات ہیں جن کا قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز مختصر ترین جواب دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ضروری ہے، اور جنہوں نے اعتکاف نہیں بیٹھنا ان کے لیے بھی ان مسائل کا جاننا انتہائی ضروری ہے بحیثیت مسلمان۔ بس شرط مسلمان کی ہے، جو مسلمان ہے اس کے لیے ان مسائل کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آئیے سوالات کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا اعتکاف بیٹھنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بیان فرمائی ہے؟ تو معزز ناظرین کرام، جواباً عرض ہے کہ اعتکاف کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، مطلقاً عام طور پر جو مسجد میں دل لگانے کی، مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت ہے اس میں اعتکاف والا بھی آ جاتا ہے، اور اس کی بہت سی فضائل جو ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پر مجمع الزوائد کے اندر اور ترغیب و ترہیب کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے مسجد اس کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت اور پل صراط سے گزر کر اپنی رضامندی یعنی کہ جنت کی ضمانت دی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اب اس میں اعتکاف کا ذکر نہیں ہے، اس میں ذکر ہے کہ مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا ہے، یعنی اس نے اپنی مسجد کو گھر بنایا ہے، اور گھر کسے کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ۔ تو وہ یعنی کہ مسجد میں رہتا ہے معتکف بھی اعتکاف والا 10 دن، تو لہٰذا یہ اس فضیلت کے اندر شامل ہے۔ لیکن جتنی بھی روایات اعتکاف کا نام لے کر بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح درجے سے ثابت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ معزز ناظرین، جواباً عرض ہے کہ اعتکاف 2 طرح کا ہے، ایک ہے رمضان کا اعتکاف، ایک ہے عام دنوں کا اعتکاف۔ رمضان کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف ثابت ہے۔ اگر تو کوئی شخص رمضان کے علاوہ اعتکاف کر رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا بالکل بھی شرط نہیں ہے، اور بغیر روزے کے اعتکاف کرنا رمضان کے علاوہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب دوسری چیز ہے کہ رمضان کا اعتکاف۔ اب ظاہر ہے جو شخص رمضان کے اندر اعتکاف کرے گا، رمضان کے روزے تو فرض ہیں تو لہٰذا وہ روزے بھی رکھے گا۔ اگر وہ روزے نہیں رکھتا، جان بوجھ کر نہیں رکھتا، تو وہ گناہ گار ہے، اس کے لیے سخت ترین وعید ہے۔ اور روزہ چھوڑنے کا انجام کیا ہے اس پر ہماری ایک ویڈیو پہلے سے موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، ڈسکرپشن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ فدیہ ادا کر چکا ہے اور اعتکاف کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس وجہ سے اعتکاف کی عبادت کو ترک نہ کرے کہ اس نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، چونکہ وہ فدیہ ادا کر چکا ہے، وہ مستقل بیمار ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ اگر اعتکاف کرنے کی اس میں ہمت ہے، اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، تو وہ اعتکاف کر لے۔ اعتکاف کے حوالے سے تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر فرد کو الگ الگ خیمے لگانا چاہیے؟ جی ہاں، ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنا خیمہ الگ لگائے، یہ بہتر اور راجح ہے۔ لیکن بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ ایک ہی بڑا سارا خیمہ لگاتے ہیں اور اس میں 8 10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ بعض دفعہ دنیاوی گفتگو کرتے ہیں اور بعض دفعہ فنی گفتگو کرتے ہیں، اور بعض دفعہ موبائل اگر بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح سے وہ اعمال کرتے ہیں، اس بات کا خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اعتکاف ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے اعتکاف میں خیمے لگانے کا مقصد یہی ہے کہ بندہ انفرادی طور پر صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے اور رب کے درمیان اس کا عبادت کا تعلق رہے، اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر سکے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ سکے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ الگ الگ خیمے لگائے جائیں۔ لیکن اگر کوئی مسجد ایسی ہے جس میں اعتکاف بیٹھنے والے افراد زیادہ ہیں اور الگ الگ خیمے لگانے کی جگہ موجود نہیں ہے، تو وہاں پر گنجائش موجود ہے کہ وہ اس طرح سے الگ الگ خیمے نہ لگائیں تو اعتکاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر جگہ موجود ہے تو ہر ایک کو اپنا الگ الگ خیمہ لگانا چاہیے۔ اعتکاف کے حوالے سے چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے بھی دیگر اعمال کی طرح نیت کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، دیگر اعمال کی طرح اعتکاف کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لیکن کسی بھی صحیح حدیث میں اعتکاف کے لیے
زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو بعض لوگ اعتکاف کی نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ ضعیف ہیں۔ اس لیے نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ہمیشہ اقرار ہوا کرتا ہے، نیت ہمیشہ دل میں ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اعتکاف کی نیت ہوگی تو انسان اعتکاف میں بیٹھے گا، اگر نیت ہی نہیں ہے تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے اگلا سوال یہ ہے کہ برائے مہربانی ہمیں ان کاموں کے بارے میں بتا دیں جو دوران اعتکاف کرنا منع ہے، جن کی اسلام نے، شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو معزز ناظرین، دوران اعتکاف ان کاموں سے اپنے آپ کو ضرور روک لیں۔ نمبر 1 کہ جماع و ہم بستری وغیرہ کرنا، اور اس طرح بیمار پرسی کے لیے باہر نکلنا، کسی کے جنازے کے اندر شریک ہونا، اور کسی ضرورت اور حاجت کے بغیر کسی عذر کے باہر نکلنا، یہ تمام کام اعتکاف کی صورت میں منع ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔